پاکستان کا ہر شہر ایک منفرد تاریخ رکھتا ہے۔ ایک قدیم راگ ان لوگوں کے قدموں سے تیار کیا گیا ہے جو ہم سے بہت پہلے اس کی گلیوں میں چلتے تھے۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں صبح سویرے کراچی کے ہلچل بھرے شہر کو روشن کرتی ہیں، ہم شہر کے قلب میں موجود ماضی کی بازگشت کو تلاش کرتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سفر وقت کے سنگم سے شروع ہوتا ہے، جہاں ماضی اور حال ہم آہنگی میں نغمہ سرا ہیں۔ Explore the dynamic tapestry of Karachi, where history meets modernity. Join us in uncovering the untold stories of this vibrant city. آج کے سفر میں ہم کراچی شہر میں موجود تاریخ اور جدیدیت سے بھرپور دو مشہور مقامات گورا قبرستان اور فریر ہال کا دورہ کریں گے۔ ہمارا پہلا پڑاؤ گورا قبرستان ہے۔ کراچی کی ہنگامہ خیز گلیوں کے درمیان خاموشی کی ایک پناہ گاہ ہے، جہاں وقت خاموش کھڑا ہے اور کہانیاں پتھروں میں کندہ ہیں۔ کراچی صدر کے قلب میں واقع یہ قبرستان اس شہر کی متنوع تاریخ کی گواہی دیتے ہوئے وقت کی کسوٹی پر کھڑا ہوا ہے۔ گورا قبرستان کراچی کے وسیع و عریض شہر کے نمایاں نشانات میں سے ایک ہے، جو نوآبادیاتی دور کی یادگار ہے۔ شاہراہ فیصل پر واقع یہ قبرستان 20 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور پچھلی 2 صدیوں سے مسیحیوں کے لیے ایک قابل احترام جگہ ہے۔ کراچی کرسچن قبرستان کی ابتدا نوآبادیاتی دور میں 1845 میں ہوئی تھی۔ اصل میں انگریزوں کے لیے مختص کیا گیا یہ قبرستان اب مقامی مسیحی افراد کی تدفین کے لیے بھی کھلا ہے۔ شہر کی ضلعی حکومت نے 2011 میں قبرستان کی تزئین کے لیے 2 نئے دروازے نصب کیے اور قبرستان کے اندر راستے ہموار کیے تھے، اور 2014 میں ایک دیو ہیکل کراس جس کی اونچائی تقریباً 140 فٹ ہے، قبرستان کی دیوار کے بالکل اندر تعمیر کیا گیا ہے، جسے مسیحی سمبل آف ہوپ کے نام سے جانتے ہیں، اور خطے میں اس کو سب سے اونچا کراس مانا جاتا ہے۔ یہ کراس کئی میٹر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ جب ہم قبروں کے بیچ بنی پختہ قطاروں سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتھروں میں کھدی ہوئی کہانیاں نظر آتی ہیں۔ قبرستان مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آخری آرام گاہ ہے، جو شہر کی متنوع شناخت کا ثبوت ہے۔ گورا قبرستان صرف ایک قبرستان نہیں ہے، یہ ایک تاریخی ذخیرہ ہے۔ نوآبادیاتی دور کی بہت سی ممتاز شخصیات یہاں آرام کرتی ہیں۔ ان کی وراثت ان خاموش پتھروں کے ذریعے زندہ رہتی ہے۔ یہ مسیحی قبرستان تقریباً 2 صدیاں پرانا ہے، اور 19ویں صدی میں یہاں قبریں سنگ مرمر سے بنی تھیں جو اٹلی سے درآمد کی گئی تھیں۔ ان قبروں پر مجسمے اور صلیب تراشنے کے لیے معمار بھی اٹلی سے آئے تھے۔ گورا قبرستان کراچی کا ایک اہم ورثہ ہے جہاں تاریخ کندہ ہے۔ مسیحی برادری کے گورا قبرستان کی خاموشی سے باہر شاہراہ فیصل پر نکلنے کے بعد ہمارا سفر ہمیں کراچی کے قلب میں واقع ایک اور جوہر فریر ہال تک لے گیا۔ فن تعمیر کا یہ شاہکار اپنی شاہانہ دلکشی کے ساتھ ہمیں ایک ایسی دنیا کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں تاریخ تفصیلات سے واضح ہوتی ہے۔ فریر ہال پاکستان کے صوبہ سندھ میں قدیم برطانوی نوآبادیاتی دور کی ایک عمارت ہے۔ برطانوی دور حکومت میں تعمیر ہونے والا فریر ہال آج تک پاکستان کی سب سے مشہور عمارتوں میں سے ایک ہے۔ 1865 میں مکمل ہونے کے بعد فریر ہال کا اصل مقصد کراچی کے ٹاؤن ہال کے طور پر کام کرنا تھا، مگر اب یہ ایک نمائش کی جگہ ہے اور یہاں لائبریری قائم کر دی گئی ہے۔ فریر ہال سینٹرل کراچی صدر ٹاؤن میں سول لائنز کے علاقے میں واقع ہے، جہاں کئی کونسل خانے بھی موجود ہیں۔
فریئر ہال، جس کا نام سر ہنری بارٹل ایڈورڈ فریئر کے نام پر رکھا گیا ہے، صرف ایک ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ یہ آرٹ اور تاریخ کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اس تاریخی عمارت کو برطانوی فن تعمیر اور وینیشین گوتھک طرز کے خوبصورت امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا، جو برطانوی اور مقامی فن تعمیر کے عناصر کو بھی ملاتا ہے۔ فریئر ہال کی عمارت بنیادی طور پر مقامی پیلے رنگ کے چونے کے پتھر سے بنائی گئی ہے، جس پر سفید پتھر کا خوبصورت کام ہوا ہے، جو کہ قریبی قصبے بھولاری سے کھدائی کر کے نکالا گیا تھا۔ اس عمارت میں سرخ اور سرمئی سینڈ سٹون بھی استعمال ہوا ہے، جو سندھ کے ایک قصبے جنگ شاہی سے کھدائی کر کے نکالا گیا تھا۔ عمارت کے ایک کونے میں ایک اونچا 8 کونوں پر مشتمل ٹاور واقع ہے، جسے لوہے کے تاج سے سجایا گیا ہے۔ فریئر ہال صرف ایک ورثے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ کراچی کی روح کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے جیسے دن کی روشنی ڈھلتی ہے اور فریئر ہال کی روشنیاں روشن ہوتی ہیں، ہم اس ثقافتی یادگار کو الوداع کہتے ہیں۔ اس کی دیواریں نسلوں کے کہکہوں اور قدموں سے گونجتی ہیں، اور اس کے بنانے والوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے روشن ثبوت کے طور پر کھڑی ہیں۔